يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اس مرکز میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے آپ سے مخاطب ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے. میرا اور آپ کا یہاں آنا اور بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اور منتظمین کو بالخصوص شیخ ابو تراب حفظہ اللہ اور اس بہانے سے کچھ دین کی باتیں سننے اور اس ماحول میں آنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت مبارکہ میں 4 بنیادی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ابتدا میں نے تلاوت کی. حقیقت یہ ہے کہ پورا قرآن یہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم پڑھیں، اگر ہم سنیں، اگر ہم سمجھیں اور عمل کرنے لگ جائیں، ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہو. یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران کی جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 جملوں میں 4 بنیادی باتیں سمجھائی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس میں کسی مسلک، کسی مذہب، کسی عقیدے کے کسی فرد کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ موت اٹل حقیقت ہے، کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمیں بالخصوص اس کو یاد کرنے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب موت آنی ہے تو پھر ہم اسے سب کچھ دنیا سمجھ کر کے اس میں مصروف نہ ہو جائیں. کیا فرمایا؟ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر ذی روح. بلکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں فرمایا اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، جہاں رہو موت تمہیں ضرور آئے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، یعنی جنگ سے دور، امن، سکون، عافیت، ساری سہولتیں اور اتنے مضبوط قلعے کہ وہاں پر کوئی مچھر مکھی بھی نہیں آ سکتی، لیکن موت وہاں بھی آئے گی. موت کی جو اللہ نے جگہ رکھی ہے، جو وقت رکھا ہے، اس حقیقت کو سمجھنے سے ایمان میں پختگی آتی ہے. یہ محو ہو جائے ذہن سے تو انسان بھٹکتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے ہمیشہ یہ رہنا ہے، لہذا میں خوب دنیا کماؤں، خوب دنیا مصروف ہو جاؤں. لیکن جسے اللہ بے تحاشا دنیا دے لیکن موت کو یاد رکھتا ہے، وہ ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، لذتوں کو مٹانے اور ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. یاد کرنے کا معنی کیا ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوالات پوچھے. ایک سوال یہ تھا کہ من افضل الناس، دوسرا سوال تھا من اکیسہم، لوگوں میں سب سے افضل شخص کون ہے، اور دوسرا سوال تھا لوگوں میں سب سے عقل مند شخص کون ہے. کیسے لوگ تھے؟ سوال کرتے تھے اپنی اور دوسروں کی آخرت بہتر بنانے کے لیے. ہم سوال کرتے ہیں دنیا میں کامیابی کے لیے. بس ہماری فکر، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مختصر سوال کے مختصر سے جواب دیے. فرمایا افضل الناس پوچھتے ہو تو احسنهم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ سب سے افضل ہے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا فرمایا کہ تم پوچھتے ہو سب سے عقل مند کون ہے، فرمایا سب سے عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے،
وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی تیاری کرتا ہے۔ اکیس الناس، سب سے عقل مند شخص وہ ہے جو اکثرہم ذکرا للموت، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ موت کو یاد کرنا، موت کو پیش نظر رکھنا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس موت سے اس قدر نصیحت حاصل کرتے تھے کہ انہوں نے انگوٹھی بنوائی اور اس پہ یہ جملہ لکھوایا، کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی نصیحت کرے تو سب سے اچھی نصیحت کرنے والی چیز موت ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ وقت مختصر ہے، 4 باتوں پر مختصراً ہم اشارہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ ہر نفس کو مرنا ہے، امیر ہو غریب ہو، مسلمان ہو کافر ہو، ہر ذی روح پر موت ضرور آنی ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے۔ جب مرنا ہے تو پھر کیوں نہ مرنے کے بعد کی بھی سوچیں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں ہو، جس طرح زندگی گزار رہے ہو، یہ منزل نہیں ہے، یہ راستہ ہے، تم راہ گزر ہو۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، ایسے ہو جاؤ جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے ہو، راہ گزر ہو۔ دوسری بات، اس سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ جب موت اٹل حقیقت ہے، مرنا ضرور ہے، تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر، بدلہ اور صلہ قیامت کے دن ملے گا۔ ایک مسلمان نیکی کر کے یہ امید نہیں رکھتا کہ میں نے اتنی نیکی کی تو میں امیر بن جاؤں، میں خوشحال ہو جاؤں، مجھے ساری آسائشیں میسر آ جائیں۔ اللہ کی یہ ایک حکمت ہے، اللہ دنیا کی آسائشیں بھی اگر عطا کرے تو یہ صلہ نہیں ہے، اور اگر تکلیف بھی پہنچے تو یہ پوری جزا سزا نہیں ہے، تو آخرت کا دن مقرر ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نیکی مسلسل کرتا رہے تاکہ اس کا اجر آخرت میں ملے، اور گناہ سے بچتا رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سزا دنیا میں مل جائے، تو ایسا نہ ہو کہ آخرت میں خسارہ ہو۔ یہ مفہوم قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ تمہیں پورا جو اجر آخرت میں ملے گا اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جیسے سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انسانیت کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان سب کے سب گھاٹے میں ہیں، صرف نقصان سے بچنے والے وہ ہیں جو صاحب ایمان ہیں۔ پھر ایمان لانا بھی مکمل طور پر خسارے سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل صالح ہے۔ پھر عمل صالح کی بھی بطور خاص 2 شکلیں ذکر ہوئیں کہ حق پر جہاں وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس لیے خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کا۔ اگر روح ہو اور جسم نہ ہو تو کہتے ہیں روح بھٹک رہی ہے، روح نکل جائے صرف جسم ہو تو کہتے ہیں لاش ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے اندر صحیح ایمان نہیں ہے اور وہ عمل کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ عمل، جد و جہد، وہ کاوشیں، وہ سب کچھ رائے گا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہم تمہیں مطلع نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے خسارے میں ہیں۔ اخسرین، سب سے زیادہ گھاٹے میں، نقصان میں کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنی کاوشیں تو کی ہیں لیکن وہ غلط ثابت ہوئی، محنت تو کی ہے لیکن سنت کے مطابق عمل نہیں کیا، انہوں نے اچھا سمجھ کے جو کچھ کیا تھا
وہ ساری کاوشیں غلط ثابت ہوئیں اور قیامت کے دن ان کو کچھ اجر نہیں ملے گا، بلکہ فکانت ہباء منبتا، بکھرے ہوئے ذرات جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ ورنہ تو اعمال صالحہ کا تو بڑا وزن ہے، چھوٹے چھوٹے جملے کا بھی وزن ہے، چھوٹے چھوٹے کلمات کا بھی۔ آپ نے فرمایا نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 2 کلمے ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اسی صورت میں بھاری ہوں گے، یہ وزن اسی صورت میں ہوگا جب اس کا عقیدہ درست ہو، عمل سنت کے مطابق ہو۔ تو 2 باتیں ہو گئی، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا صلہ بدلہ تمہیں ملے گا۔ جب بدلہ ملے گا تو اعمال صالحہ اگر زیادہ ہوئے اور برائیاں کم ہوئی تو پھر تو اس کا پلہ وزنی ہوگا، اور اگر اعمال صالحہ کم ہو گئے اور برائیاں زیادہ ہوئیں تو پھر اس کا انجام اس کے برعکس ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ کامیاب کون شخص ہے۔ آج ہماری کاوش یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ کامیابی ہمیں امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، ہمیں یورپ کی جو ہے نا شہریت مل جائے، ہمیں کوئی خزانہ مل جائے، دنیا کی بہت ساری دولت جمع کر لیں، کامیاب ہیں۔ وہ کہاں ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت تھی؟ قارون، فرعون، شداد کہاں ہیں؟ کامیابی یہ نہیں ہے۔ ایک مومن کی کامیابی اللہ نے یوں بیان فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد جہنم سے بچنا ہے، خود بھی، اہل و عیال کو بھی، اور پوری امت مسلمہ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے، اور جنت کا حصول۔ یہاں اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جنت جس کو مل جائے، جہنم سے جو بچ جائے وہ کامیاب ہے۔ یعنی جنت کے دخول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے جد و جہد بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ مسلمانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بھٹک گئے ہیں، لوگ انہیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک طبقہ صوفیوں کا ہے۔ گمراہ ترین لوگ ہیں صوفی، جاہل ترین لوگ ہیں، جن کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں عام مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھی، ہمیں نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا ڈر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ واہ بھائی یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی عبادت بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے۔ یہ عبادت نہیں ہے، گمراہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو متقی پرہیزگار شخص ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ راتوں کو اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سجود کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کی دعا کی کیفیت یہ ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، ڈرتے بھی ہیں اور اللہ سے امید لگا کر لگاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ جنت کے حصول کے لیے دعائیں کرنا، تمنا کرنا، دل میں حرص اور لالچ پیدا کرنا، یہ ایمان ہے۔ اسی مقصد کے لیے تو دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس سے لا تعلق ہو کر کہ ہمیں جنت کی کوئی طلب نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ دین سے اور دین کے منہج سے، صحیح عقیدے سے لا علمی کی بات ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل عقیدہ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا۔ کون بچے گا آگ سے؟ جو آگ میں داخل ہونے والے کاموں سے بچ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا اور جبریل امین سے کہا کہ جاؤ ذرا مشاہدہ کرو۔ جبریل آئے، کہنے لگے یا اللہ اتنی خوبصورت جنت، جو سنے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا، کوئی بھی جنت سے محروم نہیں رہے گا۔
اور اے اللہ ایسی جہنم اتنی وہاں پر شدید قسم کی سزائیں اور عذاب کہ جو سنے گا وہ جہنم سے تو بہت دور بھاگے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، پھر جنت کو مشقتوں سے گھیر دیا گیا۔ اتنا آسان راستہ نہیں ہے، کچھ مشقتوں اور تکالیف کو جھیل کر برداشت کر کے پھر، اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، دل لبھانے والے کام، خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے کام جو پیروی کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل امین کو دوبارہ بھیجا اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اب مشاہدہ کرو۔ اب جو جبرائیل امین نے جنت و جہنم کا مشاہدہ کیا، کہنے لگے کہ یا اللہ جنت کو مشقتوں نے ایسے گھیر لیا ہے کہ اب بہت کم بندے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ہے نا، جو گرمی میں